الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اسلام آباد میں چھٹا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سیمینار ہے۔ اس سیمینار میں جو بات کہوں گا اس پہ دلیل بھی پیش کروں گا۔ میں نے یہ بات شروع میں اس لیے عرض کی ہے کہ جب میں نے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہا ہے تو بعضوں کی نظریں اٹھی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں منافقت کو دنیا کا سب سے بڑا جرم سمجھتا ہوں، اس لیے میں پوری دنیا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں اور بڑا کٹر قسم کا دیوبندی ہوں، اور اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ الجھن یہ ہے کہ ہم سمجھا نہیں سکے کہ دیوبند کیا ہے، لوگ سمجھ نہیں سکے دیوبند کیا ہے، اس لیے یہ ٹینشنیں پیدا ہوئی ہیں کہ دیوبندی کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ جب میں گفتگو کروں گا تو آپ حضرات خود ہی محسوس فرمائیں گے کہ میں نے بات ٹھیک ہے یا میں نے بات غلط کی ہے۔ میرے بیان سے قبل عباسی صاحب نے گفتگو فرمائی اور شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، تو میں نے دیکھا بعض لوگ دیکھ رہے تھے کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ الجھن میں سمجھ رہا تھا الجھن پیدا ہو رہی ہے، اور میرا حق ہے میں اس الجھن کو بھی دور کروں۔ حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہاں سے براہ راست حضور سنتے ہیں، یہ عقیدہ ہو انہی کلمات کو فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کلمات کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب یہ نظریہ یہاں سے براہ راست سنتے ہیں تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو الفاظ ہم درود پاک کے پڑھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی الفاظ کو ملائکہ آپ کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں کسی کے پیغام بھیجتے ہیں، بھئی یہ میرا فلاں کو پیغام دے دینا، یہ میرا سلام فلاں کو دے دینا، تو کبھی بھی الجھن نہیں ہوتی۔ تو ہمارے سٹیج پر ہونے والی ہر گفتگو کو واضح کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ غلط فہمیوں کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ ہم مسلک کی بنیاد پہ لڑنا اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ ملک کو توڑنا، اس کو دنیا کی سب سے بڑی لعنت سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسی بنیاد پر سیمینار منعقد کیا ہے، اور ان حالات میں کیا جن حالات میں لوگ بدکتے ہیں ایسی باتیں کہنے سے، اور ہم نے منعقد کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک ہفتہ تقریباً ایک طوفانی دورہ جنوبی پنجاب کا کیا ہے، اور ابھی 4 دن میں نے آدھے بلوچستان کا دورہ کیا۔ جمعہ میرا کوئٹہ میں تھا، رات کانفرنس کراچی میں تھی، ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور بقیہ 4 دن میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا دورہ کروں گا۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمارا عقیدہ بیان کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں اپنا عقیدہ بیان کریں گے، اپنا مسلک بیان کریں گے، دہشت گردی ختم کریں گے، فرقہ واریت ختم کریں گے۔ علماء کا حق بنتا ہے آگے بڑھیں اور ایسے حالات میں امت کی قیادت کریں۔ جب حالات مخالف رخ پہ چلیں
تو پھر علماء کو باہر نکلنا چاہیے، پھر علماء کو بند کمرے میں بند نہیں ہونا چاہیے، اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا چھٹا سالانہ سیمینار ہے اسلام آباد میں۔ درمیان میں ایک مرتبہ ہم سیمینار نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس دن خان صاحب اور ڈاکٹر صاحب یہ دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما رہے تھے، تو ہمارا اسی جگہ سیمینار طے تھا، دعوت نامے چھپ گئے تھے، تو ہمیں 3 دن پہلے کینسل کرنا پڑا کہ روڈ بلاک تھے اور آ نہیں سکتے تھے اسی تاریخ کو، اس لیے ہمارا ایک درمیان میں سیمینار مس ہوا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سیمینار کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ کون ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے، ہم ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ عام معمولی امام، عام فقیہ، عام محدث یہ شخص نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں آنے کا اشارہ قرآن کریم میں ہے، اور ان کی بشارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب اس پر دلائل تو ہمارے ذمہ ہے نا، میں کسی امام کی تردید تو نہیں کر رہا، اپنے امام کی تعریف کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی اپنے باپ کی مدح کرے تو یہ تو غلط نہیں ہے نا، غلط تو تب ہے جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے۔ آپ میرے میڈیا پر بیانات دیکھ لیں، ہزاروں ریکارڈ پر بیان موجود ہیں، آج تک میں نے مخالف مسلک کی قیادت اور مخالف مسلک کے اکابرین کی کبھی بھی پگڑی نہیں اچھالی، لیکن اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کیا ہے اور وہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کسی پر تنقید کرنا الگ بات ہے، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا جواب دینا یہ الگ بات ہے، دونوں میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے، دونوں کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور روڈ کے اوپر ایک شخص ہے، وہ موبائل چھین رہا ہے، اور جس کا موبائل اپنا موبائل بچا رہا ہے۔ اب گتھم گتھا تو دونوں ہیں نا، پولیس دونوں کو پکڑے، دونوں کے خلاف FIR درج کرے اور دونوں کو جیل میں بند کر دے، کیوں بھی لڑ رہے تھے۔ وہ کہے گا یار لڑ نہیں رہا، یہ میرا موبائل چھین رہا ہے، میں اپنا موبائل بچا رہا ہوں، تو آپ اس کو پکڑو، مجھے تو نہ پکڑو۔ اب بعض لوگ امام ابو حنیفہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور ہم صفائیاں دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں دونوں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ فقہ حنفی پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم فقہ حنفی پہ اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی دونوں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھو ناموس رسالت کا مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساس ترین مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں الیاذ باللہ، اور بعض لوگ ان کے مقابلے میں حضور کا دفاع فرما رہے ہیں، تو دونوں فرقہ واریت والے ہیں، دونوں مجرم ہیں، آپ دونوں غلط کہو گے۔ اس فرق کو سمجھ لیں تو پھر فرقہ واریت کے لفظ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہم ہر بندے کو فرقہ واریت کا نام لے کر اس میں ہانک دیتے ہیں، یہ طرز عمل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میرے امام ہیں، میں ان کا مقلد ہوں، مجھے ان کے مقلد ہونے پر فخر ہے، میں نے ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہے، تو میں کیوں نہ ذکر کروں کہ وہ کتنا بڑا شخص ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا شخص ہے، اس پر میں دلائل دیتا رہوں گا، اللہ گواہ ہے کہ ہمارے 10 بج جانے ہیں اور امام صاحب کی عظمت پہ دلائل ختم نہیں ہونے۔ میں جب اشارہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن میں نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ جب قرآن کریم 28 اللہ اپنے وسلم کو امیین یعنی عربوں میں بھیجا ہے، آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا، امیین کے علاوہ کچھ بعد میں آنے والے ہیں، حضور ان کے اندر بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آخرین من ہم یہ کون ہیں؟ امیین تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عربی لوگ ہیں، یہ آخرین کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے بطور خاص نام لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا
آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، جب تیسری بار سوال ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع یدہ علی سلمان، آپ نے سلمان فارسی کے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان الایمان، بعض روایات میں ہے لو کان الدین عند الثریہ لنالہ، بعضوں میں ہے لتناولہ، بعضوں میں ہے رجل، بعضوں میں ہے رجال من ہؤلاء۔ فرمایا اگر ایمان یعنی عقیدہ، دین یعنی اسلام، احکام، اگر یہ ثریہ ستارے پر بھی چلے گئے تو یہ سلمان فارسی ہے، تو فارس کے لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان اور دین اور احکام کو ثریہ ستارے تک پہنچ کر وہاں سے بھی لائیں گے۔ اب یہ کون ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، جسے کہتے ہیں دیانت۔ حضرت امام ابن حجر مکی الہیثمی امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں رحمہ اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے۔ امام ابن حجر مکی الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مستقل امام صاحب کے مناقب الخیرات الحسان فی مناقب الامام النعمان ابی حنیفہ نعمان، اور حضرت یہ دو حوالے شافعیوں کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے کلمات طیبات۔ شاہ ولی اللہ کون شخص ہے؟ پاکستان میں مسلکن دیوبندی ہو، مسلکن بریلوی ہو، مسلکن اہل حدیث ہو، اس کی سند جب رسول اللہ تک جاتی ہے تو درمیان میں شاہ ولی اللہ کا نام ضرور آتا ہے۔ یعنی غیر متنازع ایسے شخص ہیں کہ جن کا نام ضرور آتا ہے، وہاں سے گزر کے سند سیاستہ کے اوپر جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مسلک اہل حدیث اور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان کنوجی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اتحاف النبلاء، وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب دیکھو ان کا، اور امام سیوطی فرماتے ہیں اقول قد بشر النبی بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امام ابو حنیفہ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تو اتنا بڑا شخص آج آپ کا مسجد کا امام کہہ دے بھئی آپ ناموس رسالت کی تحریک چلا رہے ہیں، تو رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جنت میں تھے، آپ پوری دنیا کو سناتے ہیں میرے بارے میں مسجد کے امام کو خواب آیا ہے، میرے بارے میں فلاں کو خواب آیا ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ذکر کیا صرف بشارت کا، اب قرآن کریم کا طرز دیکھیں کتنا عجیب ہے۔ پہلے نبی کا تذکرہ فرمایا، پھر صحابہ کا تذکرہ فرمایا، پھر آخرین کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس طرح حضور کو نبوت اللہ کا فضل ہے، صحابہ کو صحابیت اللہ کا فضل ہے، تو امام ابو حنیفہ الفقیہ کا آنا بھی اللہ کا فضل ہے، ان کی طلب اور ڈیمانڈ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جب آیتیں ختم ہو گئی آخر فرمایا آگے کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کو قرآن کریم نے گدھا کہہ دیا، یعنی جو ان کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ نہیں ہے، آپ میں سے ہر بندہ قرآن کریم جا کر کھول لے، اس کے بعد ذکر کن کا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان شخصیات کا انکار عقل مند انسان کبھی نہیں کرتا، وہی کرے گا جو انسان عقل سے خالی ہے۔ ابھی بھائی شرجیل جو بات فرما رہے تھے کہ ہم بھی تاجر ہیں، امام صاحب بھی تاجر ہیں، اللہ کرے مجھے آپ کی بات سے خوشی ہے، حضرت امام صاحب تجارت فرماتے اور اپنی تجارت کے نفع کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ علماء پہ لگاتے، ایک حصہ اپنی تجارت کے آگے بڑھانے کے لیے لگاتے، اور ایک حصہ پھر اپنی ذات اور گھر پر خرچ کرتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہمارے تاجر سارے یہ نیت فرما لیں جو امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم تجارت میں جو نفع ہوگا ایک حصہ علماء کو دیں گے، یہ ٹینشن ہی ختم ہوگی کہ علماء کے پاس چندہ کہاں سے آتا ہے، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی جو ہر آئے دن پوچھ گچھ ہوتی ہے فنڈنگ، میں کہوں گا جی ہمیں تو شرجیل صاحب دیتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں دیتے ہیں۔
جب یہ ایکشن پلان بنا تو میں نے ایکشن پلان کا کورس پورا کیا ہے، 3 ماہ پورے میں نے کاٹا ہے، جو کورس بنتا ہے میں نے کیا۔ مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا فلاں تاجر نے دی ہے۔ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں تاجر نے دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو نا کیوں دیے، میں تو خوش ہوں کہ مجھے دیے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھوں گا جی آپ نے کیوں دیے ہیں، میں خام خواہ پوچھو میں نے کیوں دیے ہیں، بھائی انہوں نے دیے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ہم کیوں پوچھے آپ نے کیوں دیے ہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تحقیق کر لیا کرے، میں نے کہا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بھوکے آدمی تحقیقات نہیں کرتا جی کھانا کہاں سے ہے، بس بھوک لگی ہے کھا لو، اگر غلط ٹھیک اس کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ تحقیق کر کے اپنے لیے مسائل پیدا نہ فرمایا کرو۔ یہ علماء کا کام ہے، دینی کام ہے، مدارس کا نظام ہے، اس نے انشاءاللہ چلتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ میں درمیان میں ویسے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک ادارہ تھا، بزرگ تھے، پیر صاحب بھی ہیں، مدرسہ بھی ہے، تو جیسے ایجنسیز والے آتے ہیں تفتیش حالات معلوم، ان کے یہاں بھی آئے تو ان کو بھیجا گیا بھی جا کر پتہ کرو کہ ان کی فنڈیں کہاں سے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ خیر اسی مقصد کے لیے آئے، حضرت کے پیچھے جمعہ پڑا، جمعہ کی بازی کر کے مجلس میں شریک ہوئے، بیٹھے، اور حضرت اس کے بعد کمرے میں چلے گئے، اور ایک بندہ ہے جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، حضرت اپنے بچوں سے فرمائے ان کے لیے دعا فرمائے، ساتھ ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1.5 لاکھ دیا اور چلا گیا۔ پھر دوسرے بندے نے کہا جی حضرت دعا فرمائے ہماری والدہ بہت بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے دے، تو میں بکرا تو نہیں لائے، پیسے آپ طلبہ کو کھلا دیں۔ جب 3-4 یوں بھگتے نا تو وہ جو سی ایس ڈی کے صاحب آئے تھے جانے لگے، اس نے بھی جیب میں ہاتھ مارا، میں خالی نہیں جاؤں، اس نے بھی 50 100 200 جو تھے اس نے بھی دیا۔ تو میں نے فرمایا کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا میں کیسے آیا تھا، بس میں بھی کچھ دے کر جا رہا ہوں، میں یہی معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری فنڈیں کہاں سے، اب میں واپس آ کر کیا بتاؤں جی میں نے بھی 1000 روپیہ دیا ہے۔ یہ ایک علماء کا نظام ہے جو چلتا رہنا ہے انشاءاللہ۔ لوگ مرتے رہنے ہیں، جنازے ہوتے رہنے ہیں، پیدا ہوتے رہنے ہیں، کان میں اذان دیتے رہنی ہے، بچہ ہوتا رہنا ہے، عقیقہ ہوتا رہنا ہے، اور یہ بکرے شترے ختم نہیں ہونے، شادیاں ہونی ہیں، نکاح ہونے ہیں۔ مخالف و نکاح پھر بھی ہم سے پڑھاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر لے کر آ جاتے، مولانا صاحب دم کر دے، دعا فرما دے، پھر کچھ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہنا۔ میں مطلب بے تکلف میں بلا تکلف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میرے ذرائع آمدن ہے آپ کے نام بھی ہونے چاہیے کہ مولانا صاحب کہاں سے پیسے کماتے ہیں، تاکہ آپ کو میرے بارے میں تفتیش کرنے میں آسانی ہو کہ یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس آتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک میں اس پر واقعہ اور پیش کرنے لگا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہے اور آپ کی ہڈیاں مبارک بکھری ہیں، اور حضرت امام صاحب نے سینے سے لگا لی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اشکال ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے وفات کے بعد قبر میں نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور بولو سب نہ بولو، ہمارا کام منافقت، جن کا عقیدہ ہے بس وہ بولے، جن کا نہیں ہے وہ خاموش رہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، بس۔ اب اشکال تو ہوگا نا جب عقیدہ یہ ہے اور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو امام المعبرین، تعبیر دینے والے، ان کے سردار ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے میری خواب بتاؤ اور پوچھو اس کی تعبیر کیا ہے، اور ساتھ میرا نام نہ بتانا، بس خواب کی تعبیر پوچھنا۔ آدمی تو کھٹکا تو ہوتا ہے نا، میرا نام نہ بتانا۔ جب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاگرد گیا، امام ابن سیرین نے پہلا سوال یہ کیا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے دیکھا ہے اس نے کہا میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اب بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ کیا جی دیکھا تو انہوں نے ہے۔ فرمایا ان کو جا کر بشارت دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا، کیونکہ پیغمبر کا وجود تو دین ہوتا ہے نا،
میں تعبیر کی وجہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو خواب میں دیکھا کہ ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں، اس سے مراد کیا تھا کہ دین دنیا میں پھیل گیا ہے، بکھر گیا ہے۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام حاکم فرماتے ہیں انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا شخص اس امت میں امام ابو حنیفہ ہے جس نے مکمل دین کو جمع کیا ہے اور پھر باب وائز اس کو مرتب کیا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی نہیں تھے، چھوٹے آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ درمیان میں خواب کی بات آئی تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، جب خواب آئے تو ہر کسی کو نہ بتایا کریں، ہر کسی سے تعبیر نہ پوچھا کریں۔ بس اوقات ہمیں خواب تھوڑی سی انوکھی یا اچھی لگتی ہے تو ہم دوڑتے ہیں، خواب بڑی اچھی ہے فوراً تعبیر پوچھ لوں۔ حدیث پاک میں جب کوئی شخص خواب دیکھے تو خواب دیکھنے والے اور آسمان کے درمیان خواب لٹکی رہتی ہے، معبر جیسی تعبیر دیتا ہے، جیسی تعبیر اسی کے مطابق اللہ پاک پھر فیصلہ فرما دیتے، اس لیے تعبیر کے بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ قاسم علوم الخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور خوابوں کی تعبیر کے بھی امام تھے۔ ان سے مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی اور تذکرہ کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھی ہے کہ فلاں شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے درخواست دی ہے گورنمنٹ کو سرکاری ملازمت کے لیے، وہ تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، اب تمہارا ملازمت کا لیٹر آنے والا ہے۔ اگلی بات مزاح میں محبت میں فرمائی، اگر تم مٹھائی کھلاؤ تو پھر میں بتاتا ہوں کہ 20 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی، اور اگر نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی۔ اس نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، یہ مذاق میں فرمایا، محبت میں، تو فرمایا کہ 20 روپے ماہوار پہ تمہیں ملازمت مل جائے گی۔ چند دن گزرے، خط آ گیا، 20 روپے ماہانہ پر ملازمت مل گئی۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا کہ جیسے آپ نے تعبیر بتائی اسی کے مطابق خط آ گیا، یہ جو آپ نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ تو 20، نہ کھلاؤ تو 11، فرق آپ نے کیسے کیا؟ حضرت نے فرمایا تم نے خواب میں دیکھی ہیں بطخیں، اور بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں، با اور تا مشدد میں 2 تا ہوتی ہیں، فارسی میں بط کہتے ہیں، با اور تا مخفف اس میں ایک ہوتی ہے، اور جب عدد ابجد کے دیکھیں اس میں با کے 2 ہیں اور تا کے 9 ہیں، 9 اور 2 11، 11 اور 9 20۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ خواب کی تعبیر ایسی ہوتی ہے جیسے معبر تعبیر دے۔ میں اگر فارسی والی بطخ لیتا تو 11 بننے تھے، عربی والی لیتا تو 20 بننے تھے، تو نے کہا مٹھائی کھلاؤں گا تو میں نے فارسی کی بجائے عربی والی بطخ تعبیر میں لی ہے، اس لیے 20 روپے۔ اب بتاؤ کتنی عجیب یہ تعبیر۔ خیر میں نے درمیان میں عرض کیا تعبیرات تو ایسے ہے کہ میں اللہ گواہ اگر اس مضمون پہ شروع ہو جاؤں ہمارے 10 بج جانے ہیں، اور خواب کی تعبیریں یہ واقعات ہی ختم نہیں ہونے، اور اتنے دلچسپ ہونے کہ آپ کا دل کرنا ہے کہ مولانا اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، اور بڑی علمی سی خوابیں ہوتی ہیں۔ چل میں 2 خوابیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ ایک خواب سنیں، 3 آدمی تھے، ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا۔ یہ دونوں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کہیں رکے تو دیہات کی بوڑھی عورت نے 1 پلیٹ ان کو کھیر کی پیش کی۔ یہ 3 تھے تو ان نے سوچا پلیٹ 1 ہے، کھیر تھوڑی ہے، کھانے والے 3 ہیں، کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ ایک بندہ کھائے اور خوب کھائے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی یہ کھیر کون کھائے، تو انہوں نے طے کیا ابھی سو جاتے ہیں، اور جس کو سب سے اچھی خواب آئی وہ صبح اٹھ کے کھیر کھا لے گا۔ صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد ایک نے کہا بھیا پہلے تو بتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے۔ اس نے کہا رات کو موسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے فرمایا کہ اٹھو میں تمہیں طور سینہ دکھاؤں جہاں میں اللہ سے باتیں کرتا تھا، وہ سمندر دکھاؤں جہاں فرعون غرق ہوا تھا، اس طرح مجھے پوری انہیں سیر کرائی۔ بہت اچھی خواب ہے۔ عیسائی سے کہا تو بتا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، میری اماں مریم کہاں رہتی تھی، وہ کمرہ کون تھا بیت المقدس کا، کہاں سے مجھے اللہ نے آسمان پہ اٹھایا۔ کہا زبردست خواب ہے۔ مسلمان سے کہا تم بتاؤ، اس نے کہا میں رات کو سویا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا بیٹا موسیٰ علیہ السلام اپنے امتی کو لے گئے سیر کرانے کے لیے،
عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتی کو لے گئے ہیں، پتر تو اٹھ کے کھیر کھا لے میں نے کھیر کھا لی ہے بات ختم۔ اب اتنا لمبا جو روڑا تھا وہ کھیر کے لیے تھا نا، تو سیدھی سی بات کرو، بس کھیر کھا لی ہے بات ختم ہو گئی۔ ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھی میں آپ کو خوابیں سناؤں گا، آپ کا دل کرے کہ اسی مضمون کو بیان کرتا رہے۔ ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھی، اس نے کہا جی میں سویا ہوا تھا اور پیر صاحب کو بتایا کہ رات میں نے دیکھا کہ میری 10 انگلیاں غلاظت کے اندر، نجاست کے اندر ہیں، اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پیشاب کے اندر ہی جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں، شہد کے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب ادھی خواب ہوئی ہے، پوری تو سن لو، ابھی خواب آدھی ہوئی ہے، پوری سن لو۔ کہا چلو پوری سناؤ۔ اس نے کہا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے، آپ کی میں چاٹ رہا تھا اور یہ خواب غلط نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ مرید پیر کے پاس جائے کہ میں نے اللہ اللہ سیکھنی ہے، اور پیر سوچے مرید کیا لے کر آیا ہے، تو بات تو ٹھیک ہے نا۔ نہیں میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، غور کرو نا۔ مرید پیر کے پاس جائے کہ میں اللہ اللہ سیکھوں گا، اللہ کا ولی بنوں گا، تقوی سیکھوں گا، حضور کا عشق سیکھوں گا، اور پیر صاحب تو کیا لے کے آیا، گفٹ نہیں لایا، ہدیے لیا، نہ لائے تو پیر ناراض ہوتا ہے، تو یہ گند نہیں کھا رہا تو پھر کیا کھا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو پیر عطا فرمائے، اچھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسلک دیوبند میں مشائخ طریقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا 2 دن قبل بلوچستان میں ایک جلسہ تھا بہت بڑا، تو حضرات جمعیت علماء اسلام کے اسٹیج پر تھے۔ میں نے کہا یار ہم کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں، آپ بتاؤ کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر کون سے ہیں پاکستان میں؟ آپ بتاؤ کون سے ہیں؟ لاہوری۔ میں نے کہا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے پہلے امیر ہیں، ذکر کرتے تھے سرن یا جہرن؟ کہا جی جہرن۔ میں نے کہا انفرادی یا اجتماعی؟ کہا جی اجتماعی۔ میں نے کہا گراؤنڈ میں یا مسجد میں؟ کہا جی مسجد میں۔ تو میں نے کہا اگر یہ اجتماعی ذکر مسجد میں کرنا بدعت ہے تو پھر ہمارے پہلے امیر بدعتی ہوئے نا۔ میں نے کہا پھر ہمارے پہلے امیر بدعتی ہوئے نا، تو اہل سنت کی جماعت کیسی ہوگی؟ اگر بدعت نہیں ہے تو پھر کرو تم بھی ذکر، آپ بھی ذکر کرو، آپ بھی اللہ اللہ کرو، آپ بھی بیعت کرو، یہ الزام ختم ہو جائے گا کہ دیوبند والے اس کام کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو سمجھے میں نے شروع میں کیوں کہا تھا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند؟ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ یہ چیزیں ختم کرو، یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے کہ دیوبند یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اس الزامات کو دھو دو۔ اللہ کا شکر ہے ہم طریقت والے بھی ہیں، بیعت والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں، اولیاء والے بھی ہیں، ذکر جہر والے ہیں، اجتماعی والے ہیں، یہ کار ہم سارے کرتے ہیں، اور اسی پر لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اسکول میں استاد بھی تھے۔ اسکول میں گئے تو ہیڈ ماسٹر کو ایک ماسٹر نے شکایت لگائی، اس نے کہا سر جی یہ جو مولوی آیا نا وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے کہا مولانا امین آپ وہابی ہو؟ کہا نہیں سر میں تو سنی ہوں۔ اس نے کہا یہ کہہ رہا تم وہابی ہو؟ فرمایا سر اس سے پوچھو نا مجھے کیوں وہابی کہتا ہے۔ اس نے کہا بتا بھی کیوں وہابی کہتا ہے؟ اس نے کہا سر جی درود پاک نہیں پڑھتے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے کہا یہ تو پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ میں نے فرمایا جب میں عام نماز پڑھتا ہوں تو تحیات میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں سر جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں جب اکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہوں، جب حضور کے روزے پر جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو الصلاۃ والسلام یہ بھی مانتا ہے، اور کوئی دلیل اور بتاؤ۔ اب دیکھو سارے اعتراض ختم ہو گئے نا۔ تو یہ اگر ہم بتاتے رہیں بھئی دیوبند والے یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سیوں پر مشتمل زاد و سید کتاب لکھی ہے، 25 اس میں حدیثیں صلات کی ہیں اور اس میں 15 سلام کی ہیں، اور ہماری مساجد میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ دنیا میں کون سی مسجد ہے دیوبند کے علاوہ جہاں یہ پورا درود ہر روز پڑھایا جاتا ہو؟
لیکن یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت چھوٹے آدمی نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ہم نے ان کی شخصیت کو متعارف کرانا ہے۔ میں امام پر تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی غلط فہمی ہیں، وہ میں مثالیں دیتا جاؤں گا تو آپ کی خود غلط فہمیاں دور ہوتی جائیں گی۔ نمبر 1، لفظ امام آپ سب نے سنا ہے، ایک ہے امام اعظم، اس کو چھوڑ دیں۔ لفظ امام سب نے سنا ہے۔ دیکھیں آپ حضرات امام اسے کہتے ہیں جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے، اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھے اسے مقتدی کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے۔ جب ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا یا ہر رکعت میں امام بدل جائے گا؟ جی، ایک امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھیں گے تو 4 ہو جائیں گی یا ہر رکعت کے لیے الگ امام چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے 4 رکعتیں ہم پوری پڑھ لیں، ہر 4 رکعت کا الگ الگ امام ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ ایک امام کے پیچھے 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو امام کے پیچھے ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کو امام ہم خود بنائیں گے یا اللہ پاک فرمائیں گے فلاں کو امام بناؤ؟ جی، خود بنائیں گے۔ جب ہم امام بنا لیں گے پھر اس کی مخالفت کریں گے، اللہ خوش ہوگا یا راضی ہوگا؟ بولو، ناراض ہوگا۔ امام ہم نے بنایا ہے، مخالفت کرے تو ناراض اللہ ہوتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی ابو حنیفہ کس حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے کہا اس کو امام مانو، کس آیت میں ہے کہ امام مانو؟ ہم نے کہا جب مسجد میں آپ کسی کو امام بناتے ہیں تو کون سی آیت میں ہے کہ اس کو امام بناؤ؟ اور جی ہم خود بناتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے آگے بڑھیں تو مخالفت میں ناراض اللہ ہوتے ہیں۔ اتنے ناراض ہوتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہو، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اور کسی آدمی کے ذہن میں خیال آ جائے قرآن کریم کا فیصلہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، امام رکوع کرتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے سجدہ کر لیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے آگے بڑھو، اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو نماز میں امام سے آگے بڑھے مجھے خدشہ ہے کہ اس کا سر اللہ گدھے کا سر نہ بنا دیں۔ اب امام ہم نے بنایا، اب مخالفت کریں ناراض اللہ ہوتے ہیں۔ اگلی بات سمجھیں، جب ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور ایسی مسجد جہاں صرف جماعت ہوتی ہے وہاں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو 27 کا ثواب ہے، اور ایسی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے ثواب کم ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ اب آخری بات، جیسے سارے خدشات حل ہو جائیں گے، امام سجدہ اللہ کو کرتا ہے تو ہم سجدہ امام کو کرتے ہیں یا اللہ کو؟ امام بھی اللہ کو، ہم بھی اللہ کو۔ فرق اتنا ہے ہم امام کی اقتداء میں عبادت خدا کر رہے ہیں، تو جس طرح نماز میں امام کی اقتداء میں عبادت خدا کرتے ہیں، اسی طرح جب مسائل قرآن حدیث کی پوچھتے ہیں تو پھر امام کی تقلید کر کے ہم اطاعت خدا کرتے ہیں۔ جس طرح نماز میں امام بھی سجدہ خدا کو کرتا ہے، ہم بھی سجدہ خدا کو کرتے ہیں، تو جب ہم شریعت پر مسئلہ امام سے پوچھتے ہیں، امام بھی بات اللہ کی مانتا ہے اور ہم بھی بات اللہ کی مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم امام کی مانتے ہیں اور امام اللہ کی نہیں مانتے اللہ کی ہیں۔ امام سے پوچھ کے جس طرح نماز میں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن امام کے ساتھ ساتھ اور امام کے پیچھے کرتے ہیں، اس کا نام قطعاً شرک نہیں ہے۔ ہر بات کو شرک کہہ کر مسترد کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، اور امت کا علماء اور خصوصاً امام صاحب سے اعتماد توڑنے والی بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، گزشتہ ادوار میں شاید اتنا ضروری نہ ہو امام صاحب کا متعارف کرانا اور لوگوں کو امام کے پیچھے چلانا جتنا ضروری آج اس دور میں ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ کہو گے جی کیوں؟ میں اس لیے بات کہتا ہوں کیوں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بطور خاص پاکستان میں اور بطور عام پوری دنیا میں ہر بندے کی زبان پر ہے دہشت گردی، فرقہ واریت، دہشت گردی، فرقہ واریت، دہشت گردی، فرقہ واریت۔ مجھے آپ بتائیں فرقہ واریت
اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ایک کی بجائے دو، دو کی بجائے تین، تین کی بجائے چار اور چار کی بجائے پانچ. جب فرقے بڑھتے جائیں گے اور ایک فرقہ دوسرے پر فتوے لگاتا جائے گا اور ایک فرقہ دوسرے خلاف نفرت کی فضا بناتا جائے گا تو فرقہ واریت پیدا ہو جائے گی نا. اور اگر سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی یا فرقہ واریت بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ جی بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ فرقے، الگ الگ امام بنانے کی بجائے جن کو پوری امت نے امام بنایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کو اپنا امام مان لیں. پوری امت نے 4 اماموں کا امام بنا کے ان کی تقلید کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اسی طرح 4 کو مان لیں. اور جس علاقے میں جس امام کی فقہ پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو اور وہاں پہ اس فقہ کے علماء بھی ہوں، اس فقہ کی کتب بھی ہوں، وہاں اس امام کے نقش قدم پر آپ چلیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جی ہم تو امام شافعی کے مقلد رہتے پاکستان میں، ہم تو امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں گے. ہم کہتے ہیں اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے مقلد بنو گے تو فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی کے مطابق آپ فتویٰ کس دار الافتاء سے جا کر لوگے؟ نہ اس فقہ کی کتب موجود ہیں، نہ اس فقہ کے مفتی موجود ہیں، نہ اس فقہ کے علماء موجود ہیں. اس فقہ کے مطابق آپ فتوے کہاں سے جا کر لوگے؟ تو اس امام کی تقلید کر لو جن کی فقہ بھی موجود ہے، جن کی کتب بھی موجود ہیں اور ان کی فقہ کے مطابق فتوے دینے والے مفتی بھی موجود ہیں. بات صرف اتنی ہے. اور ہم اپنے علاقے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اور ہم اس پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجوہ تو کئی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ہم عرب میں رہتے ہیں یا عجم میں؟ عجم میں. اور دین عرب سے آیا یا عجم سے؟ اب ہمیں امام کیسا چاہیے؟ ہمیں امام کیسا چاہیے؟ عربی امام کون چاہیے؟ عجمی ایسا جس کو عربی آتی ہو، اور عجمی ایسا جس کو عربی. 4 ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ عجمی ہے، باقی امام عربی ہیں. تو یہ امام ایسا ہے، عربی بھی سمجھتا ہے، عجمی بھی سمجھتا ہے. عرب سمجھ لے گا، عجم کو سمجھا دے گا. ہم عجم میں رہتے ہیں، ہمیں ایسا امام چاہیے جو عجمی ہو اور عربی سمجھتا ہو. اور باقی 3 ائمہ عربی ہیں، عجمی ہے ہی نہیں. دوسری بات سمجھیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ. حضرت امام شافعی کہاں رہتے تھے؟ مصر. حضرت امام احمد کہاں رہتے تھے؟ بغداد. اور حضرت امام ابو حنیفہ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ. اب کوفہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر عرب ہے، ادھر عجم ہے، اور کوفہ درمیان میں سنگم ہے. امام ایسا چاہیے جو سنگم پر بیٹھا ہو، عرب سے لیتا رہے، عجم کو دیتا رہے، عرب سے لیتا رہے، عجم کو دیتا رہے. اور یہ ہمارے لیے کون سا امام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی. ہم اس لیے اس امام کو لیتے ہیں کہ ہماری مجبوری عجمی ہے اور دین ہم نے عربی لینا ہے، ہمیں ایسا امام مل گیا ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، جب امام پر آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر فرقہ واریت کم ہوگی، لڑائیاں ختم ہوگی، فتوی بازی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر امت ایک امام کے اوپر جمع ہوگی. ایک آپ کے ذہن میں سوال ضرور آنا چاہیے کہ مولانا صاحب اگر فرقہ واریت تقلید ہی سے ختم ہوتی ہے تو پھر ایک امام بنا لو، پھر 4 کی کیا ضرورت ہے؟ 4 تو پھر بھی ہے نا، 4 فرقے تو رہ جائیں گے، پھر ایک کر لو. میں کہتا ہوں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ایک ہی امام کا پوری دنیا میں سکہ چلے، ایک ہی امام کی تقلید ہو اور ایک ہی فقہ ہو، یہ دیانت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے احادیث اور آیات ایسی ہیں کہ بعض آیات سے ایک مسئلے کا اشارہ نکلتا ہے، دوسری بات سے دوسرے کا نکلتا ہے، اور ایک ہی حدیث میں ایک پہلو ایک نکلتا ہے اور پھر دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے. تو جب ایک حدیث سے 2 رائے نکلتی ہوں تو ہم اس کو ایک رائے کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا ایسے امام چاہیے جو ایک رائے کو لے لیں، ایک دوسری کو لے لیں اور ایک تیسری رائے کو لے لیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور میں بھی ایسے تھا، حدیث ایک ہوتی اور اس میں مسئلے دو نکلتے، بعض صحابہ ایک پر عمل کرتے اور بعض دوسری پر عمل کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو غلط بھی نہیں فرمایا اور دونوں کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم ایک پر عمل کیوں نہیں کرتے، تم نے دو رائے کیوں لی ہے۔ جب سمجھ اور فہم کے دو حصے ہوں گے تو ظاہر ہے دو فقہ خود بخود بن جائے گی۔ آپ حضرات نے ایسے بہت سارے واقعات اور احادیث سنی ہوں گی، میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں کیونکہ آپ صحیح بخاری کا نام زیادہ جانتے ہیں اور اس کو زیادہ استعمال ہوتا ہے نام، اس لیے میں صحیح بخاری کا واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہتھیار ابھی پھینکنے نہیں ہے، صحابہ سے کہو کہ بنو قریظہ یہود وہاں چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، دیکھو تم سب نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام مدینہ سے چل پڑے، راستے میں وقت اتنا تھا اگر بنو قریظہ کے محلے میں نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، مغرب کا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر وہاں جاتے ہیں تو عصر قضا ہو جائے گی اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عصر تم نے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، راستے میں پڑھتے ہیں ادا تو ہو جائے گی لیکن حضور پاک کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، لہذا قضا بھی ہو گئی نا، ہم نے وہیں پڑھنی ہے چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور بعد نے کہا نہیں، ہم تو رستے میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا اتنا جلدی چلو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ۔ حضور کا مقصد یہ تھا چونکہ ہمیں دیر ہو گئی ہے اب نماز تو قضا نہیں کرنی، تب بعضوں نے ادا فرما لی اور بعضوں نے وہاں جا قضا فرما لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں فریقوں نے یہ بات بتائی، امام بخاری فرماتے ہیں فلم یعنف واحدا منہم، اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو آپ نے ٹھیک فرما دیا۔ میں پہلی گزارش بھی کر رہا تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر آ جائیں گے تو فرقہ واریت سے جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر دو، ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ علماء، غیر علماء، سیاستدان، تاجر اور اسمبلیاں، عدالتیں، وکلاء، ہمارے خفیہ ادارے سارے آج اس دور میں بہت پریشان ہیں کہ جی ہمارے ملک میں فساد ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، اس قتل و غارت کو روکیں، فساد کو روکیں۔ اب دیکھیں قتل و غارت دو قسم کی ہے، دو قسم تو نہیں کئی قسموں کی ہوگی۔ کبھی قتل و غارت ہوتی ہے سیاست کی وجہ سے، کبھی قتل و غارت ہوتی ہے قومیت کی وجہ سے، کبھی قتل و غارت ہوتی ہے لسانیت اور زبانوں کی وجہ سے، اور کبھی قتل و غارت ہوتی ہے مذہب اور دین کی وجہ سے۔ اب اگر سیاست کی وجہ سے ہوتی ہے تو سیاستدان کو چاہیے اس کا حل نکالے، اگر قومیت کی وجہ سے ہوتی ہے تو قوموں کے وڈیروں کو چاہیے اس کا حل نکالے، اور اگر یہ مذہب اور دین کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء اس کا حل نکالیں۔ بھئی کیسے ہم مذہبی دہشت گردی کو اور مذہب کے نام پہ قتل ہونے والی اس تحریک اور اس پوری فضا کو بدلیں، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ملک میں مذہب کی بنیاد پہ اور قتل و غارت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آدمی کسی کو بڑا نہ مانے اور اپنی رائے پر خود فیصلہ کرے، اور جب آدمی کسی کو بڑا مان لیتا ہے پھر اس بڑے کی رائے کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جب آدمی کسی کو بڑا مانے گا اس کی رائے پر عمل بھی کرے گا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرے گا۔ جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مان لیں، فقہ حنفی کے مطابق آ جائیں اور امام صاحب کی فقہ کے مطابق فیصلے شروع کر دیں تو پھر ہم سب اس نقطے پر آ جائیں گے کہ بھئی کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا، کس نے مارنا ہے اور کس نے نہیں مارنا، کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، اور کس نے مارنا ہے اور کس نے نہیں مارنا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں اس کے واضح ہدایات موجود نہ ہوں، فقہ حنفی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس پر موجود نہ ہو۔ اب ہم چونکہ امام صاحب کے مقلد ہیں تو ہم ہر مسئلے پر دیکھیں گے کہ ہمارے امام کی رائے کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام صاحب اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب ہم اس پر آ جائیں گے
تو قتل و غارت کے دروازے بند ہونے شروع ہو جائیں گے اور مذہبی لڑائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ کام نہیں ہوگا تو پھر فساد کتنا بڑھے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی داعش بنتی ہے، کبھی کوئی بنتی ہے۔ میں آپ حضرات کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی ایک فرد آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ جو داعش کا حصہ بنے اور ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، وہ یہ بھی کہے کہ میں فقہ حنفی میں عمل کرتا ہوں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ میں داعش کا رکن ہوں اور میں فلاں کو ماروں گا فلاں کو ماروں گا۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے اور مجھے خود تعجب ہو رہا تھا ایک بات پہ، یار بات سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ نمازی کو کیوں مارتا ہے، ایک بندہ بازار میں چلنے والے عام بندے کو کیوں مارتا ہے، ایک بندہ عام عورت پہ فائرنگ کیوں کرتا ہے؟ مجھے خود اس میں یعنی بعض باتیں ایسی ہیں کہ بندے کو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے بھلا ہو بھی سکتا ہے۔ جب پھر بعد میں جب ہم نے اس کے اسباب پہ غور کیا، اب ان نے خاص ذہن دیا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون۔ انہوں نے کہا جب پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ خود کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا قانون اسلامی نہیں ہے اور یہ اس قانون سے فیصلے کرواتے ہیں، اس پر یہ راضی ہیں، لہذا یہ کافر ہیں، اور کفر کو ختم کرنا کون سا گناہ ہے؟ بھئی جب اس کو کافر سمجھے گا تو مارنے پر بے دریغوں کو شروع کر دے گا، لیکن جب یہ احساس ہوگا کہ نہیں رضا بالکفر کا مطلب کیا ہے اور قانون عدلیہ کا مطلب کیا ہے، کسی ملک کے نظام کا معنی کیا ہے، شرعی امور الگ ہوتے ہیں، انتظامی امور الگ ہوتے ہیں، شرعی امور میں علماء کی رائے چلتی ہے، انتظامی امور میں حاکم کی رائے چلتی ہے، انتظامی امور کو شریعت نہیں کہتے، شرعی امور کو انتظامی امور نہیں کہتے، تو پھر بات بہت آسان ہو جاتی۔ ہم یہاں سے اشارہ کراس کرتے ہیں، آگے پولیس والا کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے اشارہ توڑ دیا ہے، مولانا صاحب اب آپ کو جرمانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آیت پڑھو، اشارہ توڑنے پر کون سا جرمانہ ہے؟ کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ کہ اشارہ توڑے جرمانہ ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب مسئلہ آیت حدیث کا نہیں ہے، اس طرح مسلسل اشارے توڑیں گے نا ایکسیڈنٹ ہوگا، بندے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے ملک کا نظام چلانا ہے، اس لیے ہم نے قانون بنایا ہے کہ آپ اشارے نہ توڑو تاکہ بلا وجہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، گاڑیاں تباہ نہ ہو، جانیں ضائع نہ ہو۔ اب یہ انتظامی امور ہے نا، اور جب انتظامی امور کو آپ آخر دیکھیں گے تو بالآخر نتیجہ اس کا جا کر شریعت پہ لگے گا، بالآخر نتیجہ وہاں پہ جا کر نکلے گا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اگر ہم نے فرقہ واریت ختم کرنی ہے اور مذہب کے نام پہ قتل و غارت ختم کرنی ہے تو ہمیں پھر کسی ایسے شخص کے نام پر کھڑا ہونا ہوگا کہ جو تکفیر کا فتویٰ دینے میں بھی احتیاط کرتا ہو اور بندے کے خلاف گن اٹھانے میں، تلوار اٹھانے میں اور قتل و غارت کے اندر بھی وہ احتیاط کرتا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کئی بار ساتھیوں عرض کیا ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا۔ ابھی مولانا فاروق حسین بڑی تفصیل سے بات کی ہوگا، آپ نے سنا ہوگا امام صاحب کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ جیل سے۔ اب آپ بتاؤ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام صاحب کو کوڑے مارے گئے، بالآخر ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو جب امام صاحب کو کوڑے مارے جا رہے تھے، امام صاحب پہ ظلم ہو رہا تھا یا انصاف ہو رہا تھا؟ امام صاحب نے اپنے مقلدین سے کہا، اور اگر امام صاحب یہ اعلان کر دیتے بسارے اٹھ جاؤ میرے کوڑوں کا بدلہ لینا ہے، تو کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے؟ لیکن امام صاحب نے کوڑے سہ لیے لیکن اپنی اسلامی سلطنت کو ٹکڑے نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام صاحب نے جیل برداشت کر لی ہے لیکن قتل و غارت نہیں ہونے دی۔ امام صاحب نے شہادت برداشت کر لی ہے لیکن آپ نے اپنے مسلمانوں کے درمیان تلوار اٹھنے نہیں دی، اور امام صاحب کی پوری خواہش یہ تھی۔ آج آپ یقین فرمائیں، میں نے شروع میں دیوبند کی بات اس لیے کی تھی کہ آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں اور کوئی بندے پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیوبند علماء نے اگر پاکستان بنانے پہ کردار ادا کیا ہے تو مارے کھا لی ہیں، جیلیں کاٹ لی ہیں، ظلم سہ لیا ہے، لیکن اس ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم نہیں ہونے دیا۔ چونکہ ہم نے پاکستان کو بنایا ہے تو ہم نے پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ اور جو ہماری قیادت، میں فرد کی بات نہیں کرتا، شخص کی بات نہیں کرتا، میں مسلک دیوبند کی قیادت کی بات کرتا ہوں، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، خواہ وہ وفاق المدارس العربیہ ہو، جو ہمارے مسلک دیوبند کی قیادت ہے
ان میں سے ایک شخص بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو ظلم سہنے کے بدلے میں گولیاں مارنے کی اجازت دیتا ہو اور ظلم کے بدلے میں قتل کرنے کی اجازت دیتا ہو، تمہیں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اس لیے دیوبند کی بات کی تھی کہ ہمارا میسج دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام افراد پر جائے اور خود کو دیوبندی کہنے والے تمام افراد یہ ذہن بنا لیں کہ جو ہماری دیوبندی قیادت کا ذہن ہے وہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ابھی ناموس رسالت کے عنوان پہ بات بھی سننے ہیں، ہمارا ایشو بھی ہے، ابھی عباسی صاحب بھی بات کہہ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کتنا بڑا جرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا جرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، لیکن آج تک کبھی آپ کو علماء نے کہا کہ جو توہین رسالت کرے اس کو تم خود قتل کر دو؟ کبھی کہا؟ جو توہین رسالت کرے اس کے خلاف FIR درج کراؤ، اس کی سزا سزائے موت ہے، لیکن سزائے موت کا معنی اس لیے میں اپنے بیانات میں اور ہمارے علماء اپنے بیان میں ایک لفظ ذکر کرتے ہیں، اس کو سمجھا کریں۔ ہمارے ہمیشہ علماء کہتے ہیں توہین رسالت کی سزا سزائے موت ہے یا سزائے قتل ہے۔ دیکھو دو لفظوں میں کتنا فرق ہے۔ جب آپ کہیں گے سزائے قتل ہے تو ہر بندہ تیار ہوگا گولی مارنے کے لیے، اور جب ہم کہتے ہیں سزائے موت ہے، ہمارے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے اس کو سزا موت ہونی چاہیے، لیکن قانون کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اس کو جو طریق ہے اس کے مطابق ہم چلیں تو جو گستاخ ہے وہ ایک جگہ تک ٹھکانے تک پہنچ بھی جائے گا، قانون بھی نہیں ٹوٹے گا، لڑائی بھی نہیں ہوگی اور ملک بھی تباہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بطور خاص یہ بات ضرور کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا، ان حالات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارے ملک میں بعض تحریکات ایسی چلتی ہیں کہ جس کا نام بہت اچھا ہوتا ہے اور لوگ اس نام سے متاثر ہو کر اس تحریک میں جاتے ہیں اور اس کا انجام بہت غلط ہوتا ہے۔ ایسی تحریکیں جو ہمارے ملک میں چلی ہیں ان میں سے ایک تحریک جماعت الدعوہ ہے۔ میں آج نہیں کہہ رہا، میں یہ بات آج نہیں کہہ رہا، میں یہ بات کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ پہلے نام لشکر طیبہ تھا، جماعت الدعوہ ہے، میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، عنوان ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ٹکڑے نہ کرو، اعلان یہ ہو رہا ہے۔ اور عمل کیا ہے، ایک لڑکا یہاں سے لینا ہے، اس کو ٹریننگ سینٹر میں لے کر جانا ہے، اس کو اسلحہ بعد میں سکھانا ہے، اس کو رفع دین پہلے شروع کرانا ہے۔ پہلے اس کو رفع دین کراؤ، پھر اس کی اونچی آمین کراؤ، پھر اس کی تقلید کی ان کے ہاں وہ تقلید کا جو توق ہے اس کے گردن سے اتارو، اور اس کے بعد پھر اس کو اسلحہ سے لاؤ اور پھر اس کو مجاہد بناؤ۔ اور اس مجاہد نے جانا کہاں پر ہے؟ افغانستان میں تو حنفی ہیں، وہاں جا کر تو جہاد کرنا نہیں، کشمیر کراس کریں تو بارڈر کراس ہوتا نہیں، تو پھر جانا کہاں پر ہے؟ بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے لڑکا حنفی تھا جو امام کے فتوے کا پابند تھا، وہ قتل و غارت کے لیے تیار نہیں تھا، پہلے حنفیت سے نکال کے اس کو غیر مقلد بنایا، آزاد کیا، پھر ٹریننگ کی اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ دیا۔ اب مجھے بتائیں اس کا انجام اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ بے شک اس پر غور فرما لیں۔ ہمارے ملک میں ترک تقلید اور حنفیت کے رد کی جو تحریک چلی ہے، یہ مضبوط ترین تحریک یہ جماعت الدعوہ رافت سعید نے چلائی۔ جہاں مساجد نہیں تھی مساجد بنائی ہیں۔ ہمیں مسجد بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، میرے گاؤں کے قریب، میں اس گاؤں میں گیا، اب جنازہ تھا، میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس گاؤں میں ایک مسجد ہے دیوبند کی، ایک مسجد ہے مسلک بریلوی کی، اور ابھی نئی مسجد بنی ہے غیر مقلدین اہل حدیثوں کی۔ میں نے سے پوچھا نئی مسجد کیوں بنی ہے؟ کیا جی 2 لڑکے گئے تھے، انہیں ٹریننگ کر کے واپس آئے ہیں، ان کو فنڈ ملا ہے تو مسجد اپنی بنا لی ہے۔ میں نے کہا وہ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھائی وَلَا تَفَرَّقُوا کو معنی تو یہ تھا، یہ آ کر یہ محنت کرتا بھئی 2 مسجدوں کی بجائے ایک بنا لیتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کے پاس آ جائیں یا دیوبندی بریلویوں کے پاس آ جائیں، ایک بنا لیں، پھر تو ہم سمجھتے لا تفرقوا ہے، ان نے کہا ایک مسجد اور بنا لیں۔ تو جب ایک اور بن گئی ہے، اب یہ بتاؤ لا تفرقوا ہے یا تفرقوا ہے؟ عنوان کتنا اچھا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ہمارے 2 اصول ہیں، فرمان خدا فرمان رسول، عنوان یہ ہے، اور اس عنوان کے تحت تباہی کتنی مچ رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بندہ تربیت کر کے آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کتاب، میں اپنے مشاہدات کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں کیا جی بہشتی زیور، کیا کرتے ہو؟ بہشتی زیور کو چیک کرتا ہوں، مسئلے غلط ہیں امت کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب تو کہاں گیا تھا؟ میں جی فلاں جگہ ٹریننگ سینٹر میں گیا تھا۔ کیا سیکھا ہے؟ کہا جی بارود اسلحہ۔ کرتا کیا ہے؟ بہشتی زیور چیک کرتا ہوں۔ یہ امت اکٹھی ہو رہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ امت اکٹھی ہو رہی ہے۔ انسان کو اتنا تعجب ہوتا ہے اور بندے کو اتنا دکھ ہوتا ہے، جب میں بات کہتا تھا تو ہمارے بہت سارے حضرات کہتے تھے مولانا صاحب نے یہ کون سی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میرے پاس اتنے کلپس ہیں نا، اگر میں آپ کو سنانا شروع کر دوں تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اور مسلسل یہ دیکھو دیکھ۔ جی محترم بھائی، اگر کوئی شخص رفع الیدین کسی امام کی تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا، جیسے دیوبندی اور بریلوی، ایک تو نماز نہیں ہوگی، نمبر 2 سنت رسول کو قول امام پر چھوڑنے پر گناہ بھی ہوگا، اور اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے۔ پہلے طرف میں نے صرف آپ کو سنانا تھا، آپ نے سن لیا۔ اب بتاؤ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے یا پھیل رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال کہ دیوبندی اور بریلوی کو مشرک نہیں کہہ سکتے، تو میرے پیارے بھائی پھر ہم نے مودی کو مشرک کہنا ہے؟ اگر مشرک کے سینگ ہوتے تو اللہ کی قسم ان کے بھی سینگ ہوتے، لیکن یہ ہے کہ مشرک کے سینگ نہیں ہیں اب، تو ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم ان کے سینگ لگوا دیں تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مشرک آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا، میں تو یہاں آپ کے سامنے سکرین لگا دوں نا، پھر میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں کہ آپ کو پتہ چلے دیوبندی مشرک بریلوی مشرک، دیوبندی مشرک بریلوی مشرک، تباہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب تم بات نہیں سمجھتے، اگر یہ رفع الیدین کرتے ہیں تو مکہ والے نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں تو مدینہ والے نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مجھے تم کوئی ایک کلب مکہ اور مدینہ کا دکھا دو جو یہ کہتے ہو جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بھی ہم کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے تم مشرک اور کافر ہو، کبھی بھی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں تم مشرک اور کافر ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں جب اس طرح نفرت کی فضا پیدا کر دی جائے گی، یہ مشرک یہ مشرک یہ مشرک، توجہ رکھنا، یہ مشرک اور یہ مشرک۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہمارے یہاں چونکہ مذہبی کرنٹ کی نوعیت اتنی عجیب ہے، آج جس کو عام مشرک سمجھتے ہیں دھماکہ ہو جائے اور جی فلاں 100 مشرک مر گئے ہیں، کوئی افسوس ہوگا؟ آپ نے کہا بہت اچھا 100 مشرک بنے، پاکستان پاک ہو گیا، یہ تو اچھا ہوا پاک ہو گیا۔ تو جب مشرک کہنا ہے اس کے بعد بندے مرتے رہیں گے تو ملک پاک ہو رہا ہے، ملک پاک ہو رہا ہے، ناپاک سے جان چھوٹ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت الدعوہ کی تحریک کی بنیاد کو آپ سمجھیں، جہاں مسجد موجود ہے نئی مسجد بنانا، ایک بندہ موجود ہے وہاں مسجد کھڑی کرنا، اور پھر کفر کے فتوے لگانے، مقلدین کو مشرک کہنا۔ اور یہ مجھے کئی حضرات کہتے ہیں، میں جب انہیں کہتا بھئی آپ ان کو روکو کہ وہاں تربیتوں میں نہ جائیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے ٹریننگ پر اعتراض نہیں ہے، یہ 21 دن کی ٹریننگ کے لیے جائے گا اور کفر کی مشین بن کے واپس آئے گا، حضرت تھانی مشرک، فلانا مشرک، فلانا مشرک، یہ کفر اور شرک کی مشینوں سے امت کو بچاؤ۔ میں گزارش اس لیے کر رہا تھا ہماری درد اور اس کو سمجھو، اور جتنی الجھنیں ہیں میں کہتا ہوں اگر یہاں اداروں کے لوگ موجود ہوں ہماری بات کو ریکارڈ کریں۔ اب ہمیں چیک کرتے ہیں، ہمارے اوپر چھاپے مارتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں جاتے ہیں، میں ایسی اخبارات کٹنگ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، 10 سے بندے گرفتار ہو رہے ہیں اور اخبارات والے کہہ رہے ہیں یہ داعش کے ہیں اور تعلق جماعت الدعوہ سے ہے۔ ہم سے تو تعلق نہیں ہے، اور ہمارے وزیر دفاع تو 14 فروری کو بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ آفت سعید ملک کے لیے خطرہ ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے آج آپ کہتے ہیں، پہلے ہم کہتے تھے آج آپ کہتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مجھے کسی بندے کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو، ہم ذاتیات پر بحث نہیں کرتے، لیکن ملک میں یہ شرک کی مشینوں کو بند ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو مشرک کہنا اور مشرک کہہ کر امت میں ایک اختلاف کی بیج بونا، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ سلسلہ چلا میں پہلے حضرات سے کہتا تھا
اور مجھے ساتھی کہتے کہ مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہو. پہلے جماعت الدعوہ جب تھوڑا سا مسئلہ بنا تو پھر فوراً فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, اور لوگوں نے کہا جی اب تو دیکھیں بدل گیا نا. میں نے کہا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جتنا فنڈ کرتی ہے, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سارا چندہ کہاں پہ جاتا ہے؟ میں اس پر زیادہ واقعات پیش نہیں کرتا. یہ میرے پاس ایک پوسٹ موجود ہے, میں اس پوسٹ کو دکھاتا ہوں اور پڑھ کے سناتا ہوں. یہ نہ میرا فتویٰ ہے, نہ کسی دیوبندی کا ہے, نہ کسی مشرقی آدمی کا ہے. میں اپنی رائے نہیں پیش کرتا, فیصلہ آپ کرنا. کیوں؟ آپ کی عادت ہے, آپ میڈیا کو پوچھتے ہیں, میڈیا کی باتیں کرتے ہیں, صحافیوں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں, تو میں بھی صحافی کی بات نقل کرتا ہوں. 2-4 روز قبل محمد عمر خان کے دائیں بازو میں فریکچر ہو گیا. آج اس کے ایکس رے کرانے تھے. گھر کے قریب جماعت الدعوہ کا اسپتال ہے, سوچا وہیں سے کروا لوں. وہاں پہنچا تو پتہ چلا جو ایکس رے 2 دن پہلے میمن میڈیکل کمپلیکس سے 400 میں کرایا, عین وہی چیز یہاں 700 میں ہو رہی ہے. افسوس صرف اس بات کا ہوا کہ رفائی کاموں کے نام پہ یہ بیچا جا رہا ہے. میمن میڈیکل والوں کا تو کچھ نہیں, لیکن علاج معالجے کی قیمتیں واقعی کم ہیں, اور جماعت الدعوہ والے اپنے کاموں کا جتنا شور ڈالتے ہیں اس سب سے وہی واقف ہیں. بیٹے کے لیے دعاؤں کی استدعا کے ساتھ پتہ نہیں آگے کیا ہے, میں آرتھوپیڈک تجویز کرنے کی درخواست ہے. اب یہ کون ہیں؟ یہ فیض اللہ خان, اپنے بیٹے کی تصویر دے کے پوسٹ کی ہے. یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے, یہ میری رائے تو نہیں ہے, یہ میں تو نہیں کہہ رہا. اگر کوئی صحافی سوشل میڈیا پر میرے خلاف کہہ دے کہ جی مولانا ریاض گھمن صاحب کا کردار ٹھیک نہیں, آپ سب نے کہنا دیکھو میڈیا نے کہہ دیا نا, اب یہ میڈیا کہہ رہا ہے نا, اب میڈیا کی بات مان لو. اب آپ میڈیا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے, اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں فرقہ واریت بھی ختم ہو اور اس ملک میں دہشت گردی بھی ختم. اور جو لوگ فرقہ واریت اور دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں ان پہ آپ بھی نظر رکھیں, ان پہ ہم بھی نظر رکھتے ہیں. اس میں ادارے بھی کام کریں, اس میں ہم بھی کام کرتے ہیں. میں آخری آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں. جس طرح اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واحد ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ تمام مسالک اکٹھے ہیں, جس پہ تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی ہیں, بالکل اسی طرح پاکستان ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر تمام ادارے, تمام تجار, تمام مسالک سارے اس بات پر اکٹھے ہیں. جس طرح ہم اسلام کے نام پر کمپرومائز نہیں کرتے, ہم پاکستان کے معاملے پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو اسلام کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے, اور جو پاکستان کا دشمن وہ بھی ہمارا دشمن ہے. ہمیں اس پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے کہ کس کے اعمال سے اسلام تباہ ہوتا ہے اور کس کے کردار سے پاکستان تباہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں ابھی کراچی سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ اتفاقاً ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے, اس کے سربراہ تھے. ہم اکٹھے ہو گئے, ایئرپورٹ پر بیٹھ گئے. میں نے کہا مولانا میں ایک بات پوچھتا ہوں, آپ ناراض نہ ہونا. دیکھیں میں کتنی بار جیل گیا ہوں, کبھی آپ کا میرے حق میں بیان نہیں آیا. حافظ سعید 6 ماہ کے لیے گھر میں نظر بند ہے, اس کے حق میں آپ کے بیان آ رہے ہیں. اگر میں جاؤں تو میرے حق میں کالم لکھ دیا کرو, کو خبر لگا دیا کرو, کو بیان کر دیا کرو, میں آپ کا اپنا آدمی ہوں. اس کو 6 ماہ کے لیے گھر میں نظر بند کیا ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں, اور ہمیں گرمیوں کے اندر جیل میں بند کیا جاتا ہے, اور جب بھی گئے ہیں بری ہو کر باہر آئے ہیں, جب بھی گئے ہیں بری ہو کر باہر آئے ہیں. میں بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی عدالت میرے خلاف آج تک فیصلہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. جتنی بار ہمیں واچ کیا گیا ہے, ایجنسیوں نے لکھا ہے بھی مولانا کا معاملہ نہیں تھی, غلط فہمی تھی. میں نے کہا ہم گرم جیل کاٹ کر آتے ہیں, آپ کی سرخی نہیں لگتی, اور وہ ٹھنڈی جیل گھر کے اندر بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ بیانات دے رہے ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا ایسے ہمارے سالانہ چلہ طے کر لیں, یہ جو آپ نے جیل دینی سالانہ چلہ طے کر لیں, مجھے اے سی بھی دے دیں, گھر بھی دے دیں, بیگم بھی دے دیں, اور میری تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں 3 ہے, مجھے 3 کمرے دے دیں اور 3 ماہ نظر بند کر دیں. آپ اپنا شوق پورا کر لیں جی مولانا صاحب نظر بند. مطلب میں عرض یہ کرتا ہوں بھئی یار مجھے یہ بات اپنے علماء دیوبند سے میں گزارش کرتا ہوں, یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی.
اللہ مجھے اور آپ سب کو اسلام اور پاکستان دونوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میری آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے یہاں حناف میڈیا سروس بھی ہے، آپ کے علم میں ہے، اور ہمارے ہاں مرکز بھی ہے جہاں علماء کم تیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتب کا مستقل ایک سلسلہ ہے، ہم اس کو بھی چلاتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میں سے وہ آدمی جو گھر بیٹھے ہمارے بیان سننا چاہیں، ہمارا واٹس ایپ سروس کا نمبر نوٹ فرما لیں۔ آپ کو گھر بیٹھے بغیر ایک پیسہ خرچ کیے بیان ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 0349 جو سروس میں ہیں پہلے سے ان کو ضرورت نہیں ہے، 0349 6070 پھر دیکھ لیں 0349 6070 آپ اس کو اپنے موبائل میں احناف میڈیا کے نام سے سیو کریں اور پھر اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس واٹس ایپ پہ میسج کر دیں۔ مثلا ایک ساتھی اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کا نام ہے عبدالرحمن، وہ لکھ دیں السلام علیکم عبدالرحمن اسلام آباد، آگے لکھ دیں اسٹوڈنٹ ہے، وکیل ہے، تاجر ہے، امام ہے، اسی کیٹیگری میں رکھیں گے اور انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے بعد آپ کی واٹس ایپ سروس شروع ہو جائے گی۔ ہمارا کتابوں کا مستقل سلسلہ ہے، تو ساری کتابیں تو میں لا بھی نہیں سکتا، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اپنی کتابیں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ میں اسباب عطا فرمائے تو ہم آپ کو ہدیے میں دے دیں، اللہ آپ کو اسباب عطا فرمائے تو آپ قیمتاً خرید لیں۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق چلتا ہے نا، تو یہ چند ایک کتب ہیں۔ نمبر 1 زبدۃ الشمائل، یہ شمائل ترمذی کی شرح ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا مبارک، سرما مبارک، تیل مبارک، خوشبو مبارک، لباس مبارک، نالین مبارک، بستر مبارک، یہ جو آپ کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا وہ ہے۔ نماز اہل سنت والجماعت، ہماری نماز پہ احادیث اور دلائل ہیں۔ امہات المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کا تذکرہ۔ صراط مستقیم کورس، مردوں کا الگ ہے، خواتین کا الگ ہے، اور عقائد اہل سنت کی مختصر سا کتابچہ ہے ہمارے عقائد کا۔ اور ایک یہاں اسلام آباد کے پروفیسر تھے، ان نے کتاب لکھی کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ پروفیسر طالب الرحمان، جو پچھلے دنوں سعودی عرب میں گرفتار بھی رہے اور داعش سے تعلق کے شعبے میں رہے، بعد میں کن کی سفارش پہ رہا ہوئے اس سے میں ابھی بحث نہیں کرتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں گرفتار ہوئے ہیں اور سعودیہ میں ہوئے ہیں۔ نمبر 7 المہند اور اعتراضات کا علمی جائزہ، اور ایک ہماری ڈائری ہے سالانہ، وہ بھی رکھ لیں، اور ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کتابچے کا نام بھی پاکستان ہے۔ میں حضرات سے کہتا ہوں کہ جو کتابچہ نا ہمارا پاکستان، یہ قیمتاً نہیں، یہ مفت ہے، آپ اس میں سب پڑھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے۔ اس پر ہم نے 14 اگست کے موقع پر یہ شائع ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسلک کے ساتھ خیرخواہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دین بیان کرنے کی توفیق دے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔